اسرائیل کو ایگزسٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی اسرائیل کو تباہ ہو جانا چاہیے۔ یہ بات کسی دوسرے ملک کے کسی اور شخص نے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پیور سمجھے جانے والے حریدی یہودی، جنہیں ربی بھی کہا جاتا ہے اور جو سوچ سے کٹر پنتھی ہوتے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کی 8ویں لائن دیکھیے، "A state that recruits yeshivas has no right to exist"، یعنی وہ دیش جو یشیوا یا ربیوں کو فوج میں بھرتی کرتا ہے، اس دیش کو وجود میں رہنے کا کوئی حق نہیں، یعنی اس ملک کو تباہ اور برباد ہو جانا چاہیے۔ ربی کہہ رہے ہیں کہ زائنی حکومت اور اس اسرائیل نام کے دیش کو سانس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا فیصلہ پاک کتاب توریت اور یہودیت دونوں کے خلاف ہے۔ اس خبر میں جو فوٹو لگائے اس پر کیا لکھا ہے؟ کیا پڑھا آپ نے؟ اس پر لکھا ہے ملٹری سروس ول ناٹ بی امپوزڈ آن اس، ملٹری میں سیوا دینا یا زبردستی بھرتی ہونا ہم پر تھوپا نہیں جا سکتا، یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر چاہیں گے تو فوج میں آئیں گے، ورنہ نہیں۔ خبر یہ ہے کہ 3000 ربی یہودیوں کو اگلے مہینے سے IDF میں بھرتی کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے خلاف ربی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس خبر کے کئی اور آیام ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عادل خان آزاد کا آداب قبول کر لیجئے، اور اگر اب تک نہ کیا ہو آزاد بول انڈیا کو سبسکرائب تو کر لیجئے۔ یہ رہا ہمارا QR کوڈ، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو۔ خبر پر آتے ہیں واپس، ہوا کیا ہے وہ سمجھ لیجئے پہلے۔ اصل میں 2 دن پہلے یعنی 9 جولائی 2024 کو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوو گیلنٹ نے یہ بیان دیا تھا کہ IDF اگلے مہینے سے الٹرا آرتھوڈاکس یہودیوں یعنی ربیوں کو اسرائیلی آرمی میں بھرتی کرنا شروع کر دے گا، ان کی ڈرافٹنگ شروع ہو جائے گی۔ اصل میں IDF کے جو فوجی ہیں وہ بڑی تعداد میں زخمی ہو رہے ہیں غزہ کی جنگ میں، اور اب تو لبنان کا مورچہ بھی بہت زیادہ ایگریسو ہو رہا ہے۔ بہت سارے فوجی IDF کے مارے جا رہے ہیں، بہت سے کبھی بندوق اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو پائیں گے، اتنی بری چوٹیں کھائیں، اور بہت سے نے تو جنگ لڑنے سے ہی انکار کر دیا ہے، اس میں ریزرو فوجی زیادہ ہیں۔ کل ملا کر IDF فوجیوں کی بھاری قلت سے جوجھ رہی ہے، اور ہل کر تالموڈ اور توریت میں ڈوبے رہنے والے کٹر پنتھی یہودیوں کو بھرتی کرنے کا فرمان کورٹ سے پاس کروا لیا ہے IDF نے یا اسرائیلی حکومت نے، کہ بھائی ہم فوجیوں کی کمی سے کیسے نپٹیں۔ بس یہی سارے فساد کی جڑ ہے کہ وہ کٹر پنتھی یہودی جو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے اور انہیں فوج میں بھرتی ہونے سے ہمیشہ کی چھوٹ ملی ہوئی تھی، اب انہیں خود بندوق اٹھانی پڑے گی۔ انہیں بھی پتا ہے کہ غزہ میں جنگ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، وہاں صورتحال کیا ہے، وہاں حماس اور باقی ریزسٹنس گروپ فوجیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اوپر سے لبنان کی لڑائی بھی سر پر منڈرا رہی ہے۔ ایسے میں ان کٹر پنتھی ربی یہودیوں کو اپنی جان کی فکر ستا رہی ہے، ہر انسان کو ستاتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس اسٹیٹ کو ایگزسٹ کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ توریت کے خلاف ہے، لیکن اصل میں انہیں غزہ میں جانے سے ڈر بھی لگ رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے مقدس کتابوں کو بہت باریکی سے پڑھا ہے، زائنیوں سے کئی زیادہ دھیان سے پڑھا ہے۔ انہیں پتا ہے پیغمبر کے بارے میں، انہیں پتا ہے دجال کے بارے میں، انہیں پتا ہے قیامت کے بارے میں، انہیں پتا ہے فلسطین کی جنگ کے نتیجوں کے بارے میں۔ آج 11 جولائی کو ٹائمز آف اسرائیل میں کیا چھپا ہے وہ بھی جان لیجئے۔ ہیڈ لائن کہتی ہے کہ ربیوں کے رہنما یا حریدی لیڈر، آپ جو بھی انہیں کہہ لیں، انہوں نے تمام یشوع اسٹوڈنٹ سے یہ کہا ہے کہ IDF کے ڈرافٹ آفس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حکومت کے کسی بھی سمن کا جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حریدی یا ربی آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے تھوڑی نہ بنے ہیں، وہ صرف سینیگوگ یعنی جو عبادت گاہ ہے وہاں پر عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اب المیادین کی خبر پر واپس چلتے ہیں، لیکن لائیو چلتے ہیں، ذرا سمجھیے گا اسے اور دیکھیے گا جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ فی الحال یہ المیادین کی خبر ہے جس کی ہیڈ لائن آپ نے شروعات میں دیکھی ہوگی، اسرائیل ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ، چیف ربی سے اپون ہردم ڈرافٹ، ٹھیک ہے، ہردم ڈرافٹ۔ اب انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے they stated that the law aimed to destroy the Torah، یہ توریت کو تباہ کرنے والا قانون ہے کہ ربیوں کو فوج میں بھرتی کر لو۔ انہوں نے یہ کانسکرپشن لا کہتا ہے کہ مینڈیٹری کانسکرپشن، آپ کو آرمی میں بھرتی ہونا ہی ہوگا۔ نیسٹ نے یہ پاس کیا تھا، 3000 یہودی کٹر یہودیوں کا یہ معاملہ ہے۔ اب انہوں نے یہاں 5ویں میں جو ہے ڈرافٹ میں، اس میں پیراگراف میں کیا لکھا ہے، the army is at war with us، کہ فوج ہمارے ساتھ جنگ کے مقام پر ہے۔ یہ جو فوج ہمیں بھرتی کرنا چاہ رہی ہے، حکومت فوج میں ہمیں بھرتی کرنا چاہ رہی ہے، یہ ہمارے اور فوج کے بیچ جنگ جیسا ہے۔ and want us to observe the Torah students،
اور جو توہرا کے جو طالب علم ہیں یشوا جنہیں کہتے ہیں ان لوگوں کے تمام حقوقوں کو پامال کرنے جیسا ہے، اور یہ پورا ایک کمپلیٹ سوسائڈ ہے، یہ خودکشی ہے کہ ہمیں آئی ڈی ایم میں بھرتی کر رہے ہیں۔ ارے یار ہمارا کام تھوڑی نہ بندوق چلانا، ہم کیسے چلائیں گے؟ ہم تو صرف ذہن سے کٹر پنتھی ہیں۔ ٹھیک ہے. He said, adding, in the absence of the regime and amid the army's war against us, what is the point of standing for what? The government is completely and absolutely against us. یہ مانتے ہیں کہ حکومت، اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف ہے۔ کس نے کہا ہے؟ ربی دوو لانڈاؤ، ربی دوو لانڈاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے، اور بہت سینئر ربی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں اس میں کہا گئی ہیں، اور جو ہے موشے ہلرچ، آپ کو یاد ہے میں نے فرانس پر ایک رپورٹ دکھائی تھی، فرانس کے جو چیف ربی ہیں پیرس کے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہاں سے یہودیوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو اسرائیل واپس چلے جانا چاہیے، اب ان کا کوئی فیوچر یہاں پر بچا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک دو اور خبریں اس خبروں کے گلدستے میں آپ کو نئی تازی دے دینی چاہیے۔ اصل میں یہ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ لبنان پر جو مورچہ کھل رہا ہے نا، وہاں کے لیے نئے فوجی چاہیے، لیکن آج جو ہے یہ حسن نصر اللہ کے بارے میں پریس ٹی وی کیا خبر چھاپتا ہے؟ پریس ٹی وی نے لکھا ہے، نصر اللہ نے کہا ہے، جو جنرل سیکریٹری ہیں لبنان کے حزب اللہ کے، کہ حزب اللہ نوز نو فیئر آف وار ود اسرائیل، کہ حزب اللہ کے اندر اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، ہم پوری طریقے سے تیار ہیں، آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مقابلہ کریں اور فیصلہ ہو جائے۔ اسرائیل کا خواب ہے لبنان کے پھر سے کچھ حصوں کو قبضانا، جبکہ حزب اللہ کا مقصد ہے اسرائیل کے قبضے والے کچھ علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لینا اور کچھ علاقوں کو واپس فلسطینیوں کے حوالے کر دینا۔ آپ یاد رکھیے گا، دنیا کی کوئی بھی جنگ زمین کے لیے ہوتی ہے۔ فلسطین کی جنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ حماس نے 7 اکتوبر کا حملہ کس لیے کیا؟ آئی ڈی ایف نے واپس حملہ کس لیے کیا؟ یہ سب کچھ زمین کی جنگ ہے، چاہے وہ مسجد اقصیٰ کی زمین ہو، چاہے باقی غزہ کی اور ویسٹ بینک میں جو اسرائیلی قبضے میں زمین ہو، چاہے وہ گولان ہائٹس کی زمین ہو، چاہے وہ شہر، وہ گاؤں جو اسرائیل نے قبضہ لیے اور وہاں پر اپنے سیٹلمنٹس بسا دیے یہودیوں کو باہر سے لا کر، یہ سب زمین کی جنگ ہے۔ تو حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ ہے، بھلے وہ غزہ کے لوگوں کی حق اور حقوق کی جنگ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو مین چیز ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ گراؤنڈ ہے، زمین ہے۔ ساری دنیا میں جنگ زر جورو زمین کہتے ہیں، اسی کے لیے ہوئی۔ کس لیے گیا تھا چنگیز خان؟ وہ چنگیز خان نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی کو کوئی اٹھا لے گیا تو اس کی تلاش میں تعقب میں گھومتا رہا، اور پھر اسے مار کر بیوی کو لایا۔ تب سے اسے لگا کہ دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے، اتنا لمبا گھوڑوں پر سفر کیا جا سکتا ہے، تب سے وہ چنگیز خان بن گیا۔ خیر، ایک اور ہیڈ لائن ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ آج 11 جولائی کی، ونڈو فار بائیڈن ٹو بروکر اسرائیلی سعودی ڈیل بیفور الیکشن ہیز شٹ، سورسز۔ بائیڈن جو ڈیل کرانا چاہ رہے تھے سعودی اور اسرائیل کے بیچ، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ، اس کو لے کر جو بھی امیدیں تھیں اور امیدوں کی کھڑکی تھی وہ بند ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ امریکہ میں ہونے والے الیکشن سے پہلے ہوا ہے۔ لہٰذا یہ امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے بڑے خسارے والا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ ڈیل ہوتی تو سعودی عرب، یعنی عرب ملکوں کے جو رہنما ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انہیں مانا بھی جاتا ہے سعودی، وہ ریکگنائز کر لیتے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ، ایک دیش کے روپ میں مانیتا دے دیتے۔ اس سے یہ ہوتا کہ بائیڈن کو یہودی جتنے بھی انڈسٹریسٹ ہیں ان سے بھاری چندہ ملتا، جن کو اسرائیل سے محبت ہے وہ سارے ووٹ بائیڈن کو شفٹ ہو جاتے کہ یار اسے ایک اسٹیٹ کے روپ میں ایک درجہ مل گیا اس ملک کو۔ لیکن یہ سب نہ ہو سکا اور نہ ہو پائے گا، کیونکہ غزہ کی جنگ کھنچتی گئی، نیتن یاہو کی جو ضد تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس نے بائیڈن کو بھی تباہ کر دیا۔ امید کرتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو انفارمیٹیو رہا ہوگا آپ کے لیے، بہت پڑھتے ہیں آپ کے لیے، آپ بس آخر تک دیکھ لیا کریں، یہی گزارش ہے، یہی منت ہے۔ آپ کے دوست اور خبروں کے خادم عادل خان آزاد کو اجازت دیجیے، QR کوڈ آپ کے سامنے ہے۔ آپ پیارے ویورز ہیں، خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔